بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کریں۔ تو انصار کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اسی طرح آیت نازل ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے تلاوت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریو، جو کچھ تمہارے سردار نے کہا ہے کیا تم نے سن لیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس سردار کو ملامت نہ کریں کیونکہ یہ بہت غیرت مند آدمی ہے۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف دوشیزہ عورتوں سے شادی کی ہے، اور ان کی غیرت کے جوش کی ہی وجہ ہے کہ جن عورتوں کو انہوں نے طلاق دی ہو، ہم میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ ان کی متعلقہ سے شادی کر لے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ معلوم ہے کہ آیت سچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ اگر بالفرض میں اپنی بیوی کو اس کمینگی تک پہنچے ہوئے دیکھوں کہ کوئی مرد اس سے جناح کا ارتکاب کرتا ہے، میرے لیے اجازت نہ ہوگی کہ میں نہ تو اس کو حرکت کرنے دوں اور نہ ہی بھڑکاؤں تا وقت کے 4 گواہ نہ لے آؤں۔ اللہ کی قسم، اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ میرے 4 گواہ لانے تک تو وہ اپنا کام پورا کر چکے ہوں گے۔ یہ تو بطور فرض ہی بات ہو رہی تھی، حقیقت میں ایسا ہوا کہ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ صحابی ان تینوں میں سے ایک ہیں جن کی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ رات کے وقت اپنی زمین سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بیوی کے پاس ایک اجنبی مرد کو پایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے آوازیں سن لیں۔ ان کی طبیعت میں اطمینان رہا، ہیجان پیدا نہ ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں رات کے وقت گھر آیا تو میری بیوی کے پاس ایک غیر مرد موجود تھا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے کانوں سے ان کی آواز سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند نہ فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ ناخوشگوار گزرا۔ انصار جمع ہو کر کہنے لگے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے فرضی طور پر پیش کر رہے تھے، وہ تو ہماری حقیقی آزمائش بن گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ہلال بن امیہ کو کوڑے بھی ماریں گے اور مسلمانوں میں اس کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دیں گے۔ جبکہ سیدنا ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔ ہلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے واقعہ دل خراش پیش کیا ہے یہ آپ کے مجاز پر گراں گزرا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں میں نے سچ کہا ہے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حد قذف کے 80 کوڑے لگانے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہونے لگا۔ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی تبدیلی سے پہچان جاتے تھے۔ آپ پر وحی کے نازل ہونے تک کے وقفہ میں لوگ آپ سے ہٹ کر رہتے تھے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں تو ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی 4 گواہیاں ادا کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہلال، آپ کے لیے پیغام مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشادگی اور بچاؤ کی تدبیر پیدا کر دی ہے۔ سیدنا ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنے رب سے مکمل امید تھی کہ وہ ضرور کوئی نجات کی صورت پیدا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی طرف پیغام بھیجو۔ اس کی طرف پیغام پہنچایا گیا، پس وہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ سیدنا ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے بارے میں سچ بات کہی ہے۔ عورت کہنے لگی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میاں بیوی کے مابین لعان کرو۔ سیدنا ہلال سے کہا گیا کہ گواہی دو۔ اس نے 4 مرتبہ اللہ کے نام کی گواہی دی کہ میں سچا ہوں۔ جب 5ویں مرتبہ گواہی دینے ہی والا تھا تو ہلال سے کہا گیا،
اللہ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی بنسبت ہلکا ہے، اور یہ 5ویں مرتبہ وہی گواہی تجھ پر عذاب واجب کرنے کا باعث ہوگی۔ سیدنا حلال کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے کوڑے نہیں لگنے دیے وہ مجھے عذاب اور سزا سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ سیدنا حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5ویں مرتبہ کہا، اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوں گا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا گیا، تو بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی 4 گواہیاں ادا کرنے کے بعد کہے کہ یہ حلال جھوٹ بول رہا ہے۔ جب یہ عورت 5ویں مرتبہ گواہی دینے لگی تو اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر جا، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی بنسبت آسان ہے، اور اب کی مرتبہ تیری گواہی جھوٹی ہونے کی صورت میں سزا واجب کر دے گی۔ وہ لمحہ بار رکی، پھر یہ کہتی ہوئی کہ اللہ کی قسم، میں اپنی قوم کو رسوا نہ کروں گی، آگے بڑھی اور 5ویں گواہی دی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ سچ بولتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی اور فیصلہ فرمایا کہ اسی لعن کے بعد والی بچے کو باپ کے نام سے نہ پکارا جائے۔ اس کے بعد نہ تو اس عورت پر تہمت و طعنہ زنی کی جائے اور نہ ہی اس کے بچے پر تہمت و طعنہ زنی کی جائے۔ جو اس عورت یا اس کے بچے پر طعنہ زنی کرے گا اسے تہمت کی حد لگائی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کے لیے اس کے خاوند کے ذمہ نہ تو رہائش ہے نہ ہی خوراک ہے، کیونکہ جب بغیر طلاق کے جدا ہوئے اور بعد فوتگی کے علیحدہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عورت اس حلیے کا بچہ جنم دے جو کہ سرخ و سفید رنگ کا ہو، پنڈلیاں اور سریں پر گوشت نہ ہو اور بریک پنڈلیوں والا ہو، تو وہ حلال بن امیہ کا ہوگا۔ اگر گندمی رنگ کا گنگریالے بالوں والا ہو، پر جوڑ اور مضبوط اعضاء اور موٹی پنڈلیوں اور موٹی سریں والا ہو، تو یہ بچہ اس کا ہوگا جس کے ساتھ اس عورت پر تہمت لگائی گئی ہے۔ جب اس عورت نے بچہ جنم دیا تو وہ گندم، گنگریالے بالوں اور مضبوط جوڑ اور اعضاء والا تھا، پنڈلیاں اور سریں پر گوشت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لعن کی قسموں والا معاملہ درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میرے اس عورت کے درمیان کوئی اور صورت ہوتی۔ اکرمہ کہتے ہیں، وہی بچہ بعد میں مصر پر امیر مقرر ہوا تھا، اسے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد 7197 ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا۔ ہماری دوسری ویڈیو جس میں احادیث بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے، دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سند ٹی وی کو، جس میں سند کے ساتھ آپ کے ساتھ احادیث شیئر کی جاتی ہیں، ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔